بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، رفعتوں اور عظمتوں کے ہمراہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے اور اس کے تمام روزے اور نماز تراویح، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات، ہر قسم کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، روزہ کی فضیلت، عظمت اور اس کی جو برکتیں ہیں ان کا ایک انفرادی مقام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ظاہر ہے کہ قیامت کا دن پھر قیامت کا دن ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا۔ اس دن جو لوگ روزے دار ہوں گے وہ امتیازی شان کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار اپنے روزوں کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، یعنی جب میدان محشر میں وہ چلیں گے تو ہر طرف ان کی خوشبو پھیل جائے گی، اور وہ کیسی ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان روزے داروں کے منہوں سے کستوری سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب جس وقت وہ میدان محشر میں چلیں گے تو اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ان کو اور ان کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے جس پر عمدہ قسم کے کھانے رکھے جائیں گے، اور اللہ رب العزت جل شانہ انہیں فرمائے گا کھاؤ کیونکہ تم دنیا میں بھوکے رہے، یعنی دنیا میں تم نے روزہ رکھا، لوگ بازاروں میں کھا پی رہے تھے، لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کر روزوں سے اپنی جان چھڑا رہے تھے، لیکن تم نے نہ گرمی دیکھی نہ کام دیکھا بلکہ روزہ رکھا اور دنیا کے اندر بھوک برداشت کی، تو اب میدان محشر میں تمہیں یہ عمدہ قسم کے کھانے دیے جا رہے ہیں، تم کھاؤ کیونکہ تم دنیا میں بھوکے رہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم پیو کیونکہ تم دنیا میں پیاسے رہے۔ دنیا کے اندر سخت گرمی کے باوجود تم نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا اور پیاس کو برداشت کیا، اور آج اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ تمہیں آب کوثر کے جام پلائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت چونکہ لوگ اپنے اپنے حساب میں مبتلا ہوں گے، محشر کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس سے زبان جو ہے وہ باہر آ رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ فرمائے گا تم لوگوں کو چھوڑو، تم آرام کرو، کہ دنیا کے اندر تم نے کام کیا، روزہ رکھا، ہر قسم کی پیاس کو، بھوک کو برداشت کیا، اب لوگ گھبراہٹ میں ہیں، کوئی پل صراط پر، کوئی میدان محشر میں، کوئی حساب کے مقام پر، کوئی میزان کے مقام پر، تو اب تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم آرام کرو اور کھاؤ پیو، تمہارے لیے عیش و آرام ہے۔ اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے اور اس وقت دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کو برداشت نہیں کیا، آج میدان محشر میں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ وہ حساب محشر میں مبتلا ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے، اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کے عمل کا کئی گنا
ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، دیکھیے کہ روزے دار کی کتنی اہمیت اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے